نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اللہ رب کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے، کیا نبی کی زوجات نبی کے گھر میں ٹھہرنا ہے۔ جہاں حکم نبی اکرم کی زوجات کو ہے وہیں حکم امت کی عورتوں کو بھی ہے۔ عورتوں کا زیادہ اثر ٹھکانہ گھر ہی ہے۔ اور ولا تبرجنا تبرج جاہلیت الاولی، جس طرح جاہلیت کی عورتیں اپنی زیب و زینت دکھاتی ہیں، جسم دکھاتی ہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ امت کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جس طرح وہ عورتیں ہمارے یہ ساتھ والا ملک ہے انڈیا، ان کے لوگ جو کثرت سے جیسے لباس پہنتی ہیں، عورتیں اپنا جسم دکھاتی ہیں، ویسا لباس مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا لباس پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ اور عورتوں کے لیے تو سر سے لے کے پاؤں تک کے لیے حکم ہے، اور اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مال ہو تو اس کا زکوٰۃ اس پر ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی کے گھرانے سے ہر قسم کی گناہ، میل کچیل، گناہ، سیاہی، خطا، اس کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ کر دینا۔ اس سے اگلی بھی 3 آیتیں، 2-3 آیتیں نبی اکرم کی زوجات کے لیے ہیں۔ اس سے پہلی بھی ایک آیت نبی اکرم کی زوجات کے لیے، 22واں پارہ ہے، 22ویں پارے کی یہ دوسری آیت ہے، 33ویں سورت ہے، سورہ احزاب، اور اس کی آیت نمبر بھی 33 ہے۔ اس کے ایک حصے کو مان لیا جائے، دوسرے حصے کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کو اللہ نے اہل البیت کہا، اور وہ اہل بیت ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے آنے والے عیسائی، انہوں نے نبی اکرم سے دین اسلام پر سوالات کیے، نبی اکرم نے ان کے جوابات دیے اور انہوں نے مانا نہیں۔ اللہ رب کائنات نے حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر نہیں مانتے نا تو پھر تم خود آ جاؤ، اپنی اولادیں لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اور تم میرے خلاف اللہ کے ہاں دعا کرو، میں تمہارے خلاف اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں اسے موت آ جائے، اسے مبالہ کہتے ہیں، اسے آیت مبالہ بھی کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نرینہ اولاد تھی نہیں، بیٹیاں تھیں تو فوت ہو چکی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے، بیٹی ہے، 2 نواسے ہیں، علی ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے اوپر چادر لی اور اللہ رب کائنات سے عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر نبی اکرم کی بیٹی بھی اہل بیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی داماد حضرت علی بھی اہل بیت ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی اکرم کے جو چچے نبی اکرم پر ایمان لائے وہ بھی اہل بیت ہیں، جو ان کی اولاد ہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اس لیے ہم تو تمام کو مانتے ہیں، اور تمام کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے بارے میں محبت ہی محبت رکھی جائے گی، الفت اور پیار ہی رکھا جائے گا، اور ان سے عقیدت کا سلسلہ تعلق قائم رہے گا تو ایمان ہے۔
اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں کوئی خلش آئے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، ناقص ایمان ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صرف 2 ہی نواسے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بیٹا، حضرت فاطمہ کا ایک اور بیٹا محسن بھی تھا، حسن، حسین اور محسن۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی سے ایک اور نواسی تھی، امیمہ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ کو اٹھا کے جماعت کروائی ہے، اپنی تھی نا تو اس کو اٹھا کے جماعت کروائی ہے، کسی دوسرے کے بچے کو کون اٹھاتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نماز کے اندر یا حسن و حسین کی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ نبی اکرم کے پاس ہیں، وہ اٹھتے ہیں، اچھلتے ہیں، نبی اکرم کے اوپر ہو جاتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ ہاں، نبی اکرم سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو بڑے آہستہ سے پکڑ کے زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر دوسرے کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے سجدے پہ وہ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ کر ان کو تھوڑا سا اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو، بچے ہیں، نبی اکرم کی نماز میں نفل پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، کوئی حرج نہ آ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، چھوڑ دو ان کو۔ اور جب نبی اکرم دنیا سے جاتے ہیں تو حسن و حسین کتنے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ لیٹ ہوئی ہے، لیکن نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی موجودگی میں حسن و حسین مسجد میں آتے ہیں تو 3 ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں، 4 ہجری کو حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اکرم 11 ہجری کو تو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت حضرت حسن و حسین کی عمر کتنی تھی؟ ایک کی 7 سال اور ایک کی 8 سال، بعض روایات میں ہے کہ ایک کی 6 سال ایک کی 7 سال۔ اتنے چھوٹے بچے تھے نواسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا اگلے جان چلے گئے۔ کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے نواسوں سے محبت بچپن کی ذکر ہے، ان کی بچپن کی ہی زندگی موجود ہے کہ نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں اور اتنے میں حسن و حسین، مسجد بڑی ہے، 2 کنال 3 مرلے کی مسجد ہے، کم از کم 22-23 صفیں بنتی ہیں، تو حسن و حسین پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، گرتے پڑتے بچے ہیں نا۔ جب قریب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا، آقا ممبر سے اترے، اپنا خطاب اپنا بیان ختم کیا، جا کے بچے اٹھائے، دونوں اٹھا کے لے کے آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ اللہ رب کائنات نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو نا، میں نے جو اللہ کا دین سنانا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، اور میرے یہ بچوں کا گرنا پڑنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں ان کی محبت میں ان کو اٹھا کے لے کے آ گیا ہوں۔ اور نبی اکرم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کر دیا۔ یہ محبت تو بچپن کی ہے۔ اس کے بعد حسن و حسین کی زندگی کتب حدیث میں موجود نہیں ہے، ہاں جتنی روایات ان سے موجود ہیں وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، انہوں نے نبی اکرم کے فرامین ذکر کیے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں کوئی اور واقعات وہ نہیں ہیں، اور شہادت حسین بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شہید کیے گئے حضرت حسین ابن علی کوفے میں، کوفے میں نہیں، کربلا میں۔ کوفے اور کربلا کا درمیانی فاصلہ 85 کلومیٹر ہے، اور یہ انشاءاللہ پھر کسی دن اس پہ تفصیل سے ہو جائے گا۔ حضرت حسین ابن علی مکے سے چلتے ہیں کوفے کی طرف، لیکن جب کوفے کے برابر پہ صرف ایک منزل پہ ٹھہرے، پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، بھائی ہیں میرے، وہ میری جگہ پہ، میں نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہوا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ظالموں نے ان کو شہید کیا۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، اور یہ تمام کی کتابوں میں ہے،
کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا، سبھی کی کتابوں میں ہے، اہل سنت کی بھی اور دیگر بھی۔ 3 شرطیں ہیں، یا تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ مکہ واپس چلا جاتا ہوں، امن کا شہر ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، یا دوسرا مجھے سرحدوں پہ جانے دیا جائے، اور سرحدیں کہاں پہ ہیں؟ سرحدیں ترکی، اور دوسرا مصر سے آگے ایتھوپیا کے علاقے، افریقہ کے علاقے، یا ادھر جو ہے سمندر کا علاقہ جو ہے یہ شام کا، مجھے سرحدوں پہ جانے دیا جائے۔ کافروں سے لڑوں میں مسلمانوں سے کیوں لڑوں؟ میرا تو مسلمانوں سے لڑائی ہے نہیں، نبی کی اولاد ہو اور نبی کے ماننے والوں سے اس کی کوئی لڑائی تو بنتی ہی نہیں، اور اہل ایمان بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے مشکاۃ شریف میں، میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، اور اس سے وہ گروہ جو اولا بالحق ہے، جو زیادہ حق کے قریب ہے، وہ ان سے لڑائی لڑے گا۔ اور یہ تاریخ دیکھتی ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 2 گروہ ہوئے، ایک حضرت معاویہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان دونوں گروہوں میں سے ایک نیا گروہ نکلا جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک کہ علی کافر ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہنے لگے علی دوبارہ کلمہ پڑھو۔ حضرت علی کہنے لگے وہ کلمہ جو میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں پہ پڑھا ہے میں اس کو چھوڑ دوں، میں کس کے ہاتھ پہ پڑھوں؟ تم جھوٹے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا، ان کو سبھی کو تہہ تیگ کیا، جب سبھی مارے گئے پھر کہا کہ ان کی لاشوں میں سے تلاش کرو، ایک بندے کے بازو میں ہڈی نہیں ہوگی۔ جب وہ تلاش کیا گیا، جب تک وہ لاش نہیں ملی تب تک نہیں چھوڑا، جب لاش مل گئی تو تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ کا شکر ہے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ دین پر نہیں ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے بازو میں ہڈی نہیں ہوگی۔ میں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، میں نے دین کے باغیوں سے لڑائی لڑی ہے، اور یہ لوگ قیامت تک نکلتے رہیں گے دین کے مخالف۔ ایک تیسرا طبقہ کہ جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ ظلم کیا ہے، اور وہ ظالم، وہ کوفی، وہ باغی، انہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کتب حدیث میں یہ سارا تذکرہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے والے تقریباً سارے جھوٹے ہیں، سچی روایت مل نہیں رہی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک عالم کی تحریر پڑھی، وہ کہتے ہیں میرے پاس 600 کتابیں میں نے اکٹھی کیں، اور ان پہ میں نے پوری محنت سے میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ اب ایک واقعہ دیکھتا ہوں اسی کے مخالف، دوسرا واقعہ، ہر بات کے الٹ بات موجود ہے، اور حیرت ہو جاتی ہے کس بات کو سچا مانا جائے۔ اور اس کا 2 بڑے جو راوی ہیں ان واقعات کے، ایک امام طبری، تو یہ ابو مخنف اور طبری، یہ 2 ایسے اشخاص ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری تاریخ کے یہ اقوال لکھے ہیں، اور اس پر وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں۔ بھی حدیث تو سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، وہ ایک سلسلہ ایک سند کے ساتھ ہیں، تصدیق کے ساتھ ہیں، اور یہ واقعہ ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اس لیے پھر امت کے محدثین نے ان کو ذکر نہیں کیا تفصیل کے ساتھ۔ ہاں کتب تواریخ میں موجود ہے، تو لہٰذا وہ سنی سنائی باتیں ہیں، اس لیے ہم ان ساری باتوں کو تو ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے، اور وہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آقا بڑے پریشان تھے۔ میں نے کہا آقا آج آپ کی پریشانی کی حالت ہے؟ ہاں ابھی میں سویا اٹھاؤں اور میرے پاس جبریل آئے تھے، اور مجھے انہوں نے فرات کے قریب وہ جگہ دکھائی کہ یہاں پہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، میں ان کا خون ایک شیشی میں اکٹھا کر رہا تھا، اچانک نیند کھل گئی، یہ خواب میں نے دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو شہید کہا، اور یہ امت کے شہیدوں میں سے
عظیم ترین شہیدوں میں سے یہ بھی ایک عظیم ترین شہید ہیں، اور ان کی شہادت پہ تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جن ظالموں نے ان پہ ظلم کیا، اللہ رب کائنات ان کی قبروں کو بھی جہنم کی جگہ بنائے، گڑھے بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے کہ جنہوں نے آل رسول پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، نواسہ رسول پہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ہم ایسے ظالموں کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اور یہ مقابلہ کرنا جی حضرت حسین جی اور یزید، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نواسہ رسول ہو اور دوسری طرف ایک تابعی، اگرچہ وہ سالے کا بیٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا بیٹا ہے، لیکن تب بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ حسین ابن علی کا مقابلہ تو صحابہ کرام نہیں کرتے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ الفت کرتے ہیں، کیوں نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو لوگ حسن و حسین سے محبت کریں، یا اللہ ان سے تو بھی محبت فرما۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حسن و حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں ان تمام اہل بیت جتنے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وہ جنت کے سردار ہیں، ہم تو ان کی سرداری لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر اور عمر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ کحول الجنہ، وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو نبی اکرم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ہم ان سرداروں کی سرداری میں زندگی گزارنے اور آخرت کا جنت کے حصول کے لیے بھی ان کے سرداری میں رہنے کے لیے نبی اکرم کے فرمان کے مطابق اس کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے، صحابہ کرام سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔